خبر یہ ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی مالیاتی ریٹنگ میں بہتری کر دی ہے۔ پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی ریٹنگ منفی CCC سے CCC+ کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے نمائندہ آج نیوز یاسر نظر سے۔ یاسر، یہ تو ایک اچھی خبر ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ملکی معیشت کے لیے اب دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہیں وہ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی وزیر خزانہ نے ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ بھی اپ گریڈ کر دی ہے، اور پاکستان کی لانگ ٹرم فارن کرنسی ریٹنگ CCC منفی سے CCC کر دی گئی ہے۔ یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے اپنے ٹویٹر میسج میں یہ بتایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ معیشت کے لیے اور معیشت کے استحکام کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور اس میں پاکستانی معیشت میں اس سے مزید بہتری ہوگی۔ وزیر خزانہ نے قوم کو، اتحادیوں کو اور معاشی ٹیم اور وزیر اعظم کو بھی مبارکباد دی ہے کہ اب پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ CCC کر دی گئی ہے۔ جی یاسر، ریٹنگ سے متعلق تو خبر ہے ہی، لیکن دوسری جانب IMF حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ 12 جولائی کو ہونے والے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کا ایجنڈا شامل ہے۔ اس سے متعلق بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کیونکہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ IMF نے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو، یہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ کنفرم بھی کر دیا گیا ہے، بتا بھی دیا گیا ہے۔ اب IMF حکام نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ 12 جولائی جو ہے اس میں جو IMF بورڈ کا اجلاس ہونا ہے اس میں پاکستان کا ایجنڈا جو ہے وہ بھی شامل ہونا ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے جو ہے قرض کی منظوری دی جانی ہے۔ تو اس حوالے سے اب حکام جو IMF ہے انہوں نے تصدیق بھی کی ہے۔ پاکستان اس حوالے سے تمام جو، کیونکہ پہلے پیش کی شرائط جو تھی ان پہ بھی مکمل عمل درآمد کیا تھا، اس کے بعد جو ڈیمانڈ IMF کی طرف سے کی جاتی رہی، پاکستان نے ان کو جس طرح بھی ہوا ان کو پورا کیا، اور اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کا اب انتظار کیا جا رہا تھا، اور یہ اب بتایا گیا ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ 12 جولائی کو ہوگی۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں شیڈول ہے، لیکن اب فی الحال جو IMF کے حکام ہیں ان کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ جولائی کا جو دوسرا ہفتہ یعنی 12 جولائی جو ہے اب میٹنگ شیڈول ہے، اور اس میں پاکستان کا ایجنڈا جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو اس حوالے سے حتمی طور پہ باقاعدہ طور پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ دونوں معاملات پہ یاسر نظر آپ نے ہمیں بتایا۔ فوس ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان کا کہنا ہے کہ درآمدی بل کی طلب پر ڈالر عارضی طور پر مہنگا ہوا ہے۔ ڈالر بلا وجہ جو بھی خریدے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF اور دیگر ممالک سے فنڈز آنے کے بعد روپے پر دباؤ کم ہوگا اور ڈالر 250 روپے تک گر جائے گا۔ تو مادہ بھی یہی تھا کہ پاکستان انٹر بینک میں تمام امپورٹروں کو LC جو غیر اعلانیہ پابندیاں تھیں ہٹا دی گئی ہیں، تو اس لیے ڈالر کا ریٹ 275 سے بڑھ کے آج 280 ہوا ہے۔ تو کوئی اتنی گھبرانے والی بات ہے، ڈیمانڈ سپلائی میں یہ ریٹ ہوتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ڈیمانڈ جب پوری ہو جائے گی پھر یہ دوبارہ گرے گا۔ تو اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ریٹ بڑھ جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے، میں ان کی دور کرنا چاہتا ہوں۔ وقتی طور پر امپورٹروں کو جو ہے حکومت نے کہا ہے کہ ان کو خریدنے دیں، اور جو ہی دیکھیں گے کہ یہ اسپیکولیشن پہ آ گئے تو پھر ہم انٹرمین کریں گے، اور مارکیٹ میں جو لوگ جن کے پاس ڈالر ہے وہ بیچیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اگلا ٹارگٹ وہی 270 سے کم ہو کے 250 ہے۔ وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت پاکستان کے نائب صدر شبیر منشا کا کہنا ہے کہ IMF سے قرضے کی کیس کی منظوری کے بعد پاکستان کے لیے دیگر دوست ممالک اور مالیاتی اداروں سے بھی رقم کی فراہمی آسان ہوگی۔ ڈالر آنے کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوگی، عوام کو ریلیف ملے گا۔ IMF کا معاہدہ تو 3.1 بلین ڈالرز کا ہے، مگر اس کے اندر جتنے بھی یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک سرٹیفیکیشن کا پروسیس ہے جو کہ IMF کی طرف سے آئے گا، اور اس سرٹیفیکیشن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے فنڈز ہمارے لیے جو کمیٹڈ ہیں، یا پھر ہمارے دوسرے مالیاتی ادارے ہیں ان کے جو فنڈز ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ان کی ٹرانچز جو ہیں وہ ریلیز ہونے کی طرف آئیں گی اور تیزی سے آئیں گی۔ ڈالر کی جو پرائس ہے اس کے اوپر، روپے کے اوپر دباؤ ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس کم ہوگی، اور انفلیشن کے عام آدمی کے لیے اس میں انفلیشن یا دوسرے معاملات کے لیے اندر بہتری آئے گی۔